السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آج ہم علامہ اقبال کی دوسری غزل کی تشریح کریں گے۔ غزل کا مطلب یوں ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ یہ شعر علامہ اقبال کی غزل کا مطلع ہے۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے انسان، تمہاری نظر یا سوچ ستاروں تک ہی محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ستاروں سے آگے بھی ایک اور دنیا آباد ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جس طرح ستاروں سے آگے بھی کئی جہانوں کی نشاندہی کی گئی ہے، بالکل اسی طرح عشق میں آزمائشوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، یعنی عشق کی راہ میں مشکلات کا حائل ہونا ایک فطری بات ہے۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے۔ تہی کے معنی خالی کے ہیں، کارواں سے مراد قافلہ ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ فضائیں ہمیں زندگی سے خالی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان فضاؤں میں سینکڑوں قافلے رواں دواں ہیں اور پوری فضا زندگی سے لبریز ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ قناعت کے معنی گزارا کرنے کے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اس دنیا کی خوشیوں اور اس کی رنگینیوں پر قناعت نہ کر، کیونکہ تیرے لیے اس سے بہتر دنیا پہلے سے ہی آباد ہے۔ تو اسے پانے کی کوشش کر۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہے۔ نشے من سے مراد آشیانہ، گھونسلہ یا ٹھکانہ ہے۔ آہو فغاں سے مراد رونا یا نوحہ کرنا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر کسی حادثے کی وجہ سے تمہارا نشے من ختم ہو گیا ہو تو اس کا غم کرنا یا سوگ منانا بے سود ہے، کیونکہ محبوب کی یاد میں آہو فغاں کے لیے کوئی ایک مقام خاص نہیں۔ یا اس کی تشریح یوں بھی ہو سکتی ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ایک ٹھکانہ یا ایک نشے من کھو بھی جائے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آہو فغاں کے لیے اور بھی مقامات ہیں۔ یعنی اگر دنیا کی کوئی بھی چیز کھو جائے یا انسان کسی چیز سے محروم ہو جائے تو اس پر غمگین ہونے کے بجائے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے آگے آہو فریاد کرنی چاہیے۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اس شعر میں شاہین استعارہ ہے۔ شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو ایک شاہین کی مانند ہے جو لگاتار پرواز کرتا رہتا ہے۔ تجھے کسی مقام پر تھک کے رکنا یا بیٹھنا نہیں ہے، تجھے کسی ایک مقام یا منزل پر رکنا نہیں ہے، بلکہ شاہین کی طرح اونچی اڑان بھر کر اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ روز و شب سے مراد دن اور رات ہے، زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ۔ شاعر علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو شب و روز یعنی دن و رات اور زمان و مکان کی الجھنوں میں الجھ کر نہ رہ جا۔ تمہارے لیے اور بھی زمان و مکان ہیں، یعنی اے مسلمان، یہ دنیا تیرے لیے مسافر خانہ ہے، تو اسی میں الجھ کر نہ رہ جا، بلکہ تجھے آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تنہا سے مراد اکیلا، انجمن یعنی بزم یا محفل، رازدان راز جاننے والا۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ دن بیت چکے ہیں جب میں اس محفل میں اکیلا تھا، میرا رازدان کوئی نہیں تھا، نہ میرے فکر و فلسفے کو کوئی سمجھنے والا تھا، لیکن اب میرے رازداں اور بھی لوگ ہیں، یعنی اب ایسے لوگوں کا ایک قافلہ موجود ہے جو مجھے اور میرے پیغام کو سمجھتے ہیں۔